السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ جی جناب، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ثنا مرتضیٰ ولاگز کے اندر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح صبح جب میں سو کر اٹھی ہوں تو یہ جناب میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جب بھی صبح سو کر اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میں ان کو ناشتہ کراتی ہوں، اور اسی لیے یہ میری صبح صبح تھوڑی خاطر تواضع زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میں اب فیرو کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی، اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے فیرو کے لیے کھانا گرم کیا، کیونکہ فریج میں نہیں کھانا تھا۔ تو فریج کے اندر جب میں یخنی رکھتی ہوں تو تھوڑی جم جاتی، میں اس کو ہلکا سا نیم گرم کر کے دیتی ہوں۔ اور میں نے چولہے پہ جب یخنی رکھی تو میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ یہ جناب ٹیبل پہ چڑھ کے تھوڑی سی مستی مذاق کر رہے تھے، چادر کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پھر میں نے اپنے لیے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہونے کے لیے، اوون کے اندر تھوڑا سا نیم گرم کر دیا تھا، کیونکہ صبح صبح جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور نہار منہ سب سے پہلے نیم گرم پانی پیتا ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں بھی مرتی ہیں اور ہمارا وزن بھی نہیں بڑھتا ہے۔ اور یہاں پر میں نے فیرو کے لیے یخنی گرم کرنے کے لیے رکھ دی تھی، اور جب میں کھڑکی میں سے دیکھتی ہوں کچن کی تو یہ جناب میرا انتظار کر رہے تھے، اور میں جب لے کے نہیں گئی ان کا کھانا تو یہ میرے پیچھے کچن میں آ گئے۔ اور یہاں پر پھر میں نے فیرو کا جو میں نے یخنی تیار کری تھی تھوڑی زیادہ گرم ہو گئی تھی، جو اس کو پینے کے قابل نہیں تھی، پھر اتنے وہ ٹھنڈی ہونے کے لیے میں نے رکھ دی تھی۔ تو میں نے پھر اپنے لیے چائے چڑھا دی تھی، کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، میرے ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو مجھے جلدی سے چائے بھی بنانی تھی۔ یہاں پر میں نے دودھ نکالا، دودھ میں بھی برف جم رہی تھی، اور پھر میں نے بقایا دودھ رکھ کر اور جو جتنی مجھے 2 کپ چائے بنانی تھی وہ میں نے چولہے پہ چڑھا دی تھی۔ اور چولہے پہ چڑھانے کے بعد پھر میں نے یہاں پر فیرو کے لیے جو کنٹینر تھا میں نے جس میں کھانا کھاتا تھا، رات میں جب یہ کھانا کھاتا تھا تو اسمیل ہو جاتی، میں اس لیے ہمیشہ اس کو واش کر کے اس کو پھر دوسرا کھانا دیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں ایک ہاتھ سے کنٹینر دھو رہی تھی، مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی دھونے میں، تو میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا، پھر میں نے موبائل رکھا ریک کے اوپر، میں نے موبائل رکھ کے پھر آرام سے میں نے دونوں ہاتھوں سے دھویا۔ یہاں پر میں نے فیرو کا کنٹینر بالکل صاف کلین کر لیا تھا، پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا یخنی کا پانی ڈالا، آپ دیکھ سکتے ہیں یخنی ابھی بھی گرم ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اور یہاں پر میں لمٹ سے فیرو کو کھانا دیتی ہوں، صرف 2 سے 3، اگر زیادہ بڑی بوٹیاں ہوں تو میں 2 دیتی ہوں، اگر چھوٹی ہو تو میں 3 بوٹی دیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے چائے کو بھی دیکھا تو چائے میں ابھی پکاؤ نہیں آیا تھا، میں نے اور تھوڑا کم چولہا کر دیا تاکہ میں فیرو کو کھانا دے سکوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب کیسے میرے پیچھے پیچھے آئے، ان کو پتہ تھا کہ اب میں ان کا کھانا لے کے اندر جا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے اندر اتنی گندی عادت ہے نا، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو صرف 1-2 مہینہ ہوا ہے ہم اس کو اپنے گھر لے کر آئے ہیں، اور جہاں پر یہ پہلے تھا پتہ نہیں وہ لوگ ان کو کس طرح سے رکھتے تھے، کس طرح سے کھلاتے تھے، لیکن اس کی بڑی گندی عادت ہے۔ میں اس کو کنٹینر میں دیتی ہوں، برتن میں، میں نے اس کے برتن منگائی ہے، اس میں کھانا نہیں کھاتا یہ، اس کو جب تک میں اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دوں نا بوٹیوں کے، یہ تب تک نہیں کھاتا ہے۔ کنٹینر کے اندر میں اس کو دیتی ہوں، یہ کھاتا نہیں ہے، اس میں سے صرف یہ یخنی پیتا ہے۔ اب میں اس کو رکھ کے گئی ہوں تو اب یہ آرام سے کھا لے گا۔ اچھا جی، اب یہ اپنا کام کرتے ہیں تو میں اپنے آ جاتی ہوں اپنے کام کی طرف۔ میں نے یہاں پر تھوڑا سا دودھ ہو گیا تھا، برف پگھل گئی تھی، دودھ اپنی شکل میں آ گیا تھا فائنلی، تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی وانی ڈالا۔ خیر اب میں آپ کو چائے کی تو کیا ریسیپی بتاؤں، سب کو پتہ ہے کہ چائے کیسی بنتی ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں یہاں پر، ہو سکتا ہے کسی کو نہیں آتی ہو، میری ویڈیو دیکھ کے کوئی سیکھ جائے چائے بنانا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چائے بنانا بھی نہیں آتی، واقعی حقیقت بات ہے۔ اور جی جناب، مستی مذاق تو چلتی رہیں گی، لیکن یہاں پر مجھے جلدی جلدی کام کرنا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا شاپ سے، صبح صبح دیر ہو گئی تھی، آج چھٹی کا دن تھا۔ تو ویسے تو روزانہ میری فیملی والے بناتے ہیں ناشتہ، لیکن آج چھٹیاں تھیں تو سب سو رہے تھے، تو مجھے جلدی سے اٹھنا پڑا، کیونکہ مجھے عادت چھوٹ جاتی ہے، پھر روز دیر تک سوتی ہوں، 9-10 بجے تک، تو صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا۔ جلدی اٹھی تھی تو آنکھوں میں نیند تھی، بڑی مشکل سے کھانا وانا گرم کرا، پھر رک کر اس کو ناشتہ دیا اور چائے وائے وغیرہ بنائی۔ یہاں پر جی اپنی اپنی چیزوں کو اپنے اپنے ٹھکانے رکھنے کے بعد، اچھا ایک گھرداری عورت میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کچن جب وہ کام کر لے نا کچن میں، تو سب سے زیادہ کچن کلین کر کے اس کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے پھر وہ نکلتی ہے۔ مجھ میں بھی یہ عادت ہے، آئی ہوپ آپ میں بھی ہو۔ اچھا، یہاں پر میں نے فیرو کی جو بقایا یخنی تھی اس کو میں نے واپس فریج میں رکھ دی تھی، کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے، اسمیل آ جاتی ہے۔ اچھا، فریج میں سے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ جناب اب دیکھیں گا یہاں پہ یہ سارا اس نے اپنا کھانا فنش کر لیا ہے۔ اب اس کو آئے گی مستی مذاق، جب اس کو کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو کمرے سے باہر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہال کی بالکنی ہے وہاں پر یہ کھڑکی پہ نظر پڑ گئی اس کی مجنوں کی۔ اچھا، میں نے یہاں پر اس کو آواز دی تو اس نے میری آواز سن کے دیکھ لیا، ورنہ یہ کھڑکی میں بیٹھنے کے بعد اتنا مصروف ہو جاتا ہے چڑیاؤں میں اور مکھیوں میں کہ میں کتنی اس کو آوازیں دیتی رہوں گی، میری آواز سنتا نہیں، اگنور کر دیتا۔
اب یہ چڑھ گیا اپنی معشوقہ کے پیچھے، اب یہ دیکھتا رہے گا۔ اچھا جناب، ہم بھی سارا دن اس کے اوپر اس طرح سے نظر رکھتے ہیں جیسے کوئی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر، اس کے اوپر انسان نظر رکھتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے، مستی مذاق کرتا ہے۔ ہم بھی اس طرح سے اپنے اسپیرو کے ساتھ، اپنے بلے کے ساتھ اس طرح سے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر اس کو اس طرح سے مستی آتی ہیں ہمارے ساتھ، یہ اس طرح سے مستیاں کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ اور یہاں پر میرے ہسبینڈ آئے تھے، جب بھی میرے ہسبینڈ شاپ سے آتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کے بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ اور سارا دن اس کے بعد یہی مستیاں مذاق چلتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اچپلا پن چچورا پن چلتا ہے۔ اور یہاں پر اب اس کا پیٹ بھر گیا تھا کھا پی کے، کھیل کود کے، تو یہاں پر میں سو رہی تھی۔ دن میں ہمارے گھر میں روٹین ہے کہ ہم سب دن میں کھانا وانا کھا کے سو جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ کے۔ اور یہاں پر میں سو رہی تھی تکیے پہ، تو یہ میرے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، جس طرح سے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے چپک کر سوتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے سو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گلے میں نے گھنٹی بھی ڈال رکھی ہے، آپ کو گھنٹی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر اس کی۔ اور جب یہ اس طرح سے سوتا ہے نا، مجھے بہت اس کے اوپر پیار آتا ہے، بہت پریٹی لگتا ہے یہ معصوم سا چھوٹا موٹا بچہ جو ہے نا۔ اور یہاں پر جب اس کی نیند پوری ہو گئی تھی تو پھر میرے ہسبینڈ جب شاپ سے آتے ہیں تو انہوں نے میری ہینڈ فری لے کے اس کو ہینڈ فری سے اس کو کھلا رہے تھے۔ یہ بڑی مستیاں کرتے ایسی چیزوں کے ساتھ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی سانپ وغیرہ آ گیا یا کوئی عجیب سی چیز آ گئی، تو انہوں نے میری جو ہینڈ فری کا ایک اسپیکر توڑ دیا تھا، تو میں نے اب ان سے اپنی ہینڈ فری لی، تو میرے ہسبینڈ نے پھر اپنے بیلٹ سے ان کو کھلایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے مزے لے لے کر یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا یہ میرے ساتھ اتنا انجوائے نہیں کرتا، میرے ساتھ اتنا نہیں کھیلتا، یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہے، بہت میرے ہسبینڈ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ بہت ایک جس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ انسان رہتا ہے، میرا ہسبینڈ اس کے ساتھ، اور میری تمام فیملی والے بھی سب، اور میں بھی، ہم سب اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے فیملی کا ممبر سمجھتے ہیں اس کو، نہ کہ ہم اس کو ایک جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک اسی طرح سے جیسے ہم رہتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، جس طرح ہم اپنا خیال کرتے ہیں اسی طرح ہم بالکل اس کا خیال کرتے ہیں، اور ہمیں اس کو اس طرح سے کیئر کر کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر کرتی میں اپنے بلاگس کی اینڈنگ، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ بلاگ کے اندر کچھ مزید اس کی شرارتوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ بلاگ اچھا لگا ہو تو اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اور اچھا جی، یہاں پر میں نے کچھ نکالی تھی اپنے فیرو کی پیاری سی پکچر ہیں، تو وہ میں نے یہاں پر شیئر کری ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیجیے گا، میرے چینل کو، میرے ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔